یہ سورہ صف کا دوسرا رکوع اور 28ویں پارے کا 10واں رکوع ہے۔ مسلمانوں کو ایک تجارت کے متعلق علم دیا جا رہا ہے، اور وہ تجارت ہے جو آخرت کی تجارت ہے۔ آخرت میں کامیابی کو تجارت سے تشبیہ کیوں دی گئی کہ جس طرح انسان تجارت کرتا ہے تو اسے نفع کی امید ہوتی ہے، تو دنیا میں نیک اعمال اختیار کرے تو اسے یہ سوچنا چاہیے اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور اس پر نفع عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت کے بارے میں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ ایسی تجارت یعنی اعمال صالحہ کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بچا لے گا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، پاکیزہ محلوں میں وہ ہوں گے، پاکیزہ محل ہوں گے جس میں جنتی ہوں گے۔ فی جنات عدن، ایسی جنتوں میں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اے مسلمانوں، جب تم جہاد کرو گے تو جنت کی بہاریں تو تمہیں ملیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر مسلمان جہاد کریں گے اور دشمن کو دبا کے رکھیں گے تو مسلمان وقار سے زندگی گزاریں گے، اور بزدلی دکھائیں گے تو دشمن حاوی ہو جائے گا، وہ ذلیل و رسوا کرے گا، جو آج افغانستان میں کر رہا ہے، جو سلوک عراق میں ہو رہا ہے، جو سلوک فلسطین میں ہے، جو کشمیر میں ہے، اور جو پوری دنیا میں حال ہے کہ مسلمان ممالک آزاد کہلانے کے باوجود بھی آزاد نہیں ہیں۔ ان کی حکومتیں بنتی ہیں تو کفار کے کہنے پر، ان کی حکومتیں گرتی ہیں تو کافروں کے کہنے پر، ان کے قوانین بنتے ہیں، پالیسی بنتی ہے تو انہی کے کہنے پر بنتی ہے۔ ایسی غلامی سے اگر آزادی چاہیے تو تمہیں جہاد کرنا ہوگا۔ جہاد ایک تو میدان جنگ میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر اس عمل کو جہاد کہیں گے جو صرف اسلام کی بلندی کے لیے ہو۔ مثلا مسلمانوں کی ذہن سازی اور انہیں جہاد کے لیے ذہن دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ مسلمانوں میں جذبات ابھارنا، انہیں غیرت دلانا، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کرنا، کیونکہ میدان جنگ میں جہاد جب ہوگا تو اس سے پہلے کے لیے تیاری ضروری ہے۔ اگر آپ اس دور میں اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلامی انقلاب آنا چاہیے، لیکن آپ بتائیے اگر پاکستانی مسلمان جو ہیں وہ ذہنی طور پر اسلام کو اگر نعوذ باللہ من ذالک پسند ہی نہ کرتے ہوں تو اسلامی انقلاب کی راہ میں وہ رکاوٹ بنیں گے۔ لیکن جب ذہن سازی ہو
اور ہر ایک اسلامی نظام سے پیار کرتا ہو اور اسلامی نظام اور نظام مصطفیٰ کی برکتوں کو ہر کوئی سمجھتا ہو اور دیانتداری مسلمانوں کے اندر ہو، تو پھر اسلامی انقلاب کے لیے جو کوششیں کی جائیں وہ کارآمد ہوتی ہیں۔ تو پہلے تو یہ تیاریوں کی ضرورت ہے۔ اسلامی انقلاب کے لیے شور تو مچایا جاتا ہے، لیکن یہ جو ابتدائی طور پر جو تیاریوں کی ضرورت ہے وہ تیاریاں ابھی تک نہیں ہوئی۔ مثلا لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ اسلامی انقلاب کی کیا برکتیں ہیں، اسلامی نظام کیا ہوتا ہے، وہ نظام کیسے چلے گا، اور اس کے اندر عوام کے کیا حقوق ہیں، اسلامی انقلاب کی کیا برکتیں ہیں، تو یہ سب بتانا ہوگا۔ اور یہ تیاری کرنا بھی در حقیقت اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جہاد کے معنی یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی خاطر، اسلام کی خاطر مقابلہ کرنا دشمن کا ہر میدان کے اندر، اور دشمن کو ہر میدان میں مغلوب کر دینا۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ تمہیں فتوحات عطا فرمائے گا۔ وہ فتوحات ایسی ہوں گی کہ جو تمہیں دنیا کے اندر اس کا صلہ دیا جائے گا، یعنی جہاد کی برکتیں تمہیں دنیا میں ملیں گی۔ نصر من اللہ وفتح قریب، وہ کیا ہے جو تمہیں بہت پیاری ہوگی، وہ اللہ کی مدد اور فتح قریب۔ وبشر المؤمنین، اور اے محبوب مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، دین اسلام کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے فرمایا للحواریین، حواریوں سے، من انصاری اللہ، من انصاری اللہ، کون اللہ کے دین کا مددگار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ حواری کون تھے؟ یہ وہ 12 اشخاص تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ وہ بڑے مخلص تھے، ان کا ذکر کیا گیا۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ان پر ایمان لایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ یعنی بنی اسرائیل میں در حقیقت ویسے 3 گروہ بنے، یوں تو 2 گروہ تھے، ایک مومن اور ایک کافر، لیکن کافروں کے پھر 2 گروہ تھے۔ ایک یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمین پر آ گیا، پھر اللہ دوبارہ اوپر چلا گیا۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا بیٹا زمین پر آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دونوں گروہ کافر تھے، اور ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اللہ نے اپنے بندے، اپنے رسول کو اٹھا لیا، وہ مومن تھا۔ اور یہ گروہ حضور کے دور تک پایا گیا، اور اسی گروہ میں سے نجاشی بادشاہ بھی تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اور نجاشی کے دربار میں جو پادری تھے، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں۔ وہ بھی قرآن سن کر ایمان لے آئے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مومنین کی ان کے دشمنوں پر مدد فرمائی، یعنی وہ مومنین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کے صدقے میں انہیں غلبہ عطا فرمایا، وہ حضور پر بھی ایمان لائے اور انہوں نے عیسائیوں کو مغلوب کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو یہ مومنین اللہ کی مدد سے غالب آ گئے۔